السلام علیکم بچوں، آج ہمارے پاس آپ کے لیے جو سبق موجود ہے آداب مجلس، وہ اس نوعیت کے اعتبار سے انتہائی اہم سبق ہے کہ جب ہم کسی بھی قسم کی محفل میں جاتے ہیں تو وہاں پر جانے کے بعد ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے، ہمیں وہاں کس طریقے سے داخل ہونا چاہیے، کس طریقے سے بیٹھنا چاہیے، ہمیں کس طریقے کی بات کرنی چاہیے، لوگوں سے کیسے ملنا چاہیے، وہ اس سبق میں دیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ بالکل اپنی نوعیت کا ایک الگ اور اہم سبق میں شامل ہے۔ ہم شروع کرتے ہیں آداب مجلس، یعنی کہ جہاں پر لوگ بیٹھتے ہیں، اکٹھے ہوتے ہیں، اس جگہ کے آداب۔ ہمارا دین اسلام ہے۔ اسلام کے معنی سلامتی، فرما برداری اور اطاعت کے ہیں۔ دین اسلام اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ دین ہے۔ اسلام ہمیں صرف نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج ادا کرنے کے طریقے ہی نہیں بتاتا، بلکہ یہ پوری زندگی کے معاملات کے متعلق ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ اسلام بتاتا ہے کہ کاروبار اور لین دین کرتے وقت کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے، ایک دوسرے سے ملاقات کے وقت کن آداب کا خیال رکھنا چاہیے، عزیزوں اور رشتہ داروں کے ساتھ کس طرح پیش آنا چاہیے۔ اسلام نے ہمیں مجلس یا محفل کے آداب کی بھی تعلیم دی ہے، جن کا ذکر یہاں کیا جا رہا ہے۔ انسان اپنے گھر میں آزاد ہوتا ہے، گھر میں وہ جس طرح چاہے رہ سکتا ہے، لیکن جب انسان کسی محفل میں شریک ہوتا ہے تو پھر اس کی حیثیت مجلس کے ایک فرد کی ہوتی ہے۔ اس لیے مجلس کے آداب کی پابندی کرنا اس پر لازم ہے۔ مجلس میں انسان کو ان تمام آداب کا خیال رکھنا چاہیے جن کی تعلیم ہمیں اسلام نے دی ہے۔ آداب مجلس کے بارے میں خود اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ یہاں پر دیا گیا ہے: اے مومنو، جب تم سے کسی مجلس کے اندر بعد میں آنے والوں کے لیے جگہ دینے کا اشارہ کیا جائے تو فوراً ان کے لیے جگہ نکالو، اور جب تم سے کہا جائے کہ اب مجلس برخاست ہوتی ہے تو بلا تعامل تعمیل کرو۔ قرآن مجید کی طرح حدیث شریف میں بھی آداب مجلس کا بیان تفصیل کے ساتھ موجود ہے۔ قرآن و حدیث میں مجلس کے جو آداب بیان ہوئے ہیں ان میں سے چند یہ ہیں۔ اچھا، یہاں پر بچوں یہ جو بھی قرآن پاک میں بولا گیا ہے بعد میں آنے والوں کے لیے جگہ دینے کا اشارہ کیا جائے تو فوراً ان کے لیے جگہ نکالو، یہ آپ جس وقت مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے لیے حکم ہے۔ اچھا، جو شخص داخل ہو رہا ہے اس کے لیے کیا حکم ہے، ابھی یہ سب ہم یہاں پر پڑھیں گے، کیونکہ مجلس کا خیال رکھنا صرف ایک کا نہیں، دونوں کا یا جتنے بھی لوگ شامل ہیں سب کا کام ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، سب کو الگ الگ ان کے فرائض بتائے گئے ہیں۔ آنے والا یا جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ اپنا خیال کرے نہ کرے، اگر آپ آ رہے ہو تو آپ ان تمام باتوں کا، آداب کا خیال رکھو جو بھی ہم پڑھیں گے، یا اگر آپ بیٹھے ہوئے ہو پہلے سے، آنے والا خیال کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے، آپ کو ان آداب کا خیال رکھنا ہے۔ ٹھیک ہے بچوں، تو پہلا آداب، جب بھی کوئی فرد کسی مجلس میں جائے تو سب سے پہلے اہل مجلس کو سلام کرے، کیونکہ سلام سے باہمی تعلق اور احترام کا اظہار ہوتا ہے۔ دوسرا آداب، سلام کرنے کے بعد جہاں بھی جگہ ملے وہیں بیٹھ جائے، پہلے سے بیٹھے ہوئے لوگوں کو پھلانگ کر آگے جا کر بیٹھنے کی کوشش نہ کرے، کیونکہ ایسا کرنے سے بیٹھے ہوئے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ دوسرے، اس سے غرور و تکبر کا اظہار ہوتا ہے کہ بعد میں آنے والا خود کو دوسروں سے بڑا اور برتر سمجھتا ہے۔ ابھی ہم نے اوپر کیا پڑھا ترجمے میں کہ جب تم سے کہا جائے اس کے لیے جگہ دو تو فوراً جگہ دے دو، یہ تو آپ کے لیے ہے، لیکن وہ جو آ رہا ہے اسے پہلے ہی اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ وہ جگہ نہ مانگے، بلکہ کیا کرے کہ جہاں پر بھی جگہ دکھ رہی ہے وہاں بیٹھ جائے، کیونکہ جس وقت وہ جگہ مانگتا ہے، جا کر بات کرتا ہے، تو مجلس جو پہلے سے قائم ہوئی بھی ہے، یہ شخص کیونکہ بعد میں آیا ہے تو اس کے اندر کیا ہوتا ہے، انتشار پیدا ہو رہا ہوتا ہے، یا جو شخص بات کر رہا ہے، سربراہ صدر مجلس کا جو ہے بات کر رہا ہے، اسے رکنا پڑتا ہے، یا لوگوں کا کم از کم دھیان بڑھ جاتا ہے، تو اس کو جہاں جگہ ملے وہاں پر بیٹھ جانا چاہیے۔ یہ آداب مجلس میں ہم نے دو آداب جو ہے وہ آج پڑھے ہیں، باقی کے انشاءاللہ آداب اگلے لیکچر میں ہم مکمل کریں گے۔
آج کے لیے ہمارے پاس اب کلاس ورک کا کام کلاس ورک میں آپ کے پاس سوالات مندرجہ ذیل سوالات کے جوابات لکھیں. ٹھیک ہے. کون سا دین اللہ کا پسندیدہ دین ہے؟ ویڈیو روک کر اس سوال کا جواب لکھیے. پھر اگلا سوال. اسلام نے ہمیں کن کن باتوں کی تعلیم دی ہے؟ ٹھیک ہے. اس کے بعد سے اگلا جو سوال ہے قرآن کریم میں آداب مجلس کے بارے میں کیا ارشاد ہوا؟ ٹھیک ہے بچوں، جلدی سے ان سوالات کے جوابات لکھ لیجئے. لکھ لیے، مٹا دیتا ہوں میں. اگلا کام مندرجہ ذیل الفاظ کے معنی لکھیں. الفاظ معنی. فرما برداری، بات ماننا. بلا تعامل، فوری، بغیر روکے. جیسے ہی بات ہوئی فوراً، جیسے حکم ملا فوراً. تعمیل کرنا، حکم کو پورا کرنا یا بات کو پورا کرنا، جو بات بولی جا رہی ہے اسے پورا کرنا. تنافسی، چپکے چپکے کان میں بات کرنا.
اور لفظ لکھنے ہیں مجھے یہاں. پرہیز، بچنا، آداب، ادب کی جمع اور قوانین. اس کے معنی قاعدے، قوانین، اصول. ٹھیک ہے. غیبت، پیٹھ پیچھے برائی، کسی شخص کی اس کے پیٹھ پیچھے برائی کرنے کو کیا کہتے ہیں؟ غیبت. ٹھیک بچوں، یہ تو تھا آپ کا کلاس کا کام، اس کو میں مٹا دے رہا ہوں. ہوم ورک. ہوم ورک میں کیا ہے بچوں؟ کام میں بتا دیتا ہوں، صفحہ نمبر 34 سے اسے میں سمجھا دیتا ہوں. ابھی یہ جو سوال نمبر 4 جس پہ لکھا ہوا ہے یہ رہا، یہ پورا کا پورا ایسے ہی کاپی کر لینا ہے. سوال نمبر 4. ٹھیک ہے. یہ دراصل یہاں پر دیکھیے گا کچھ لفظوں کے نیچے لائن کھینچی ہوئی ہے، تو اس کو میں پڑھ کر بتا دیتا ہوں. یہ اس میں آپ کو اس میں صفت کے بارے میں بتایا گیا ہے. کسی چیز کی اچھائی، برائی، مقدار اور یا حالت کو جو الفاظ ظاہر کرتے ہیں ان کو ہم اس میں صفت کہتے ہیں. تو یہاں پر آپ کو بہت سارے اس میں صفت انڈر لائن کر کے دیے ہوئے ہیں. یہ پورا کا پورا ایسے ہی آپ کو کاپی کرنا ہے. یہ آپ کا ہوم ورک ہے. انشاءاللہ سبق کے بقیہ حصے کے ساتھ آپ سے اگلے لیکچر میں ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.